نبی الأمی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انعام كما أوجبت السنة حاسبا وقد عليه الإجماع فقد أوجبت أيضا النذر والقضاء بالإيجاب والتحريم سبب عظيم في نفسه ما طاقة النذر عن تلك المصالح لإثابة المطيع وإيقاب العاصي وأنه ليس لهم على ما ظن من أن حسن الأعمال وقبحها بمعنى استحقاق العامل الثواب والعذاب عقليان من كل وجه وأن الشرع وظيفته الأخبار عن خواص الأعمال على ما هي عليه دون إنشاء الإيجاب والتحريم بمنزلة طبيب يصف خواص الأودية وأنواع المرض فإنه ظن فاسد تمجه السنة من بعد الرأي كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان حتى خشيت أن يكتب عليكم وقال إن أعظم المسلم من سأل عن شيء حرم على الناس فحرم من أجل مسألته إلى غير ذلك من أحاديث كيف ولو كان ذلك كذلك لجاز إفتاء المحكم الذي يتعاني ہوا تھا کہ احکام شریعہ میں مصلحت کا اعتبار ہے یا نہیں۔ اس میں پہلا موقف کس کا بیان ہوا تھا؟ کہتے کوئی مصلحت نہیں، حکم محض ہے اور عمل کرنا ہے۔ اس میں مصلحت کا کوئی اعتبار، حکمت کا، مصلحت کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاہ صاحب نے اس موقف کو رد کیا تھا، ظن فاسد، اور قرآن پاک سے، احادیث سے، صحابہ کرام کے اعمال سے، آثار سے اور فقہا کے استدلال سے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن پاک نے بھی حکمتوں کا ذکر کیا ہے، احادیث میں بھی مصلحتوں کا ذکر ہوا ہے، صحابہ کرام بھی ذکر کرتے تھے، فقہائے امت سے بھی اس سے بحث کی ہے۔ اس لیے کوئی حکم بھی شریعت کا مصلحت سے خالی نہیں۔ تو عام محاورہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوگا، یہ عام حکیم کی بات ہے، اور جو حکیم مطلق ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی کیسے ہوگا؟ یہ واضح کر کے وہ دیکھو، جیسے سنت سے یہ بات واجب ہوئی ہے کہ احکام شریعہ میں حکمت مصلحت کا اعتبار ہے، اور کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح نام کما اوجب سنت و ہادی، ایسی سنت اس کو واجب کرتی ہے حکمت کے اعتبار کو۔ من عقد علی الاجماع، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے، اوجبت ایضاً، کہ حکمت کا اعتبار تو ہے لیکن حکمت کے معلوم ہونے تک عمل کا کرنا موقوف نہیں۔ عمل واجب ہوتا ہے حکم سے، حکمت سے نہیں۔ جہاں یہ بات ثابت ہے کہ حکمت سے کوئی حکم خالی نہیں ہے، اسی طرح یہ کہ اس پر عمل کرنا حکم مصلحت جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ حکم کس کے آرڈر پر؟ اسی طرح واجب کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایجاد اللہ شرع ان نزول القضاء بالإيجاب والتحريم سبب عظيم في نفسه مع قطع النظر عن تلك المصالح۔ حکم دینا کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، یہی علت ہے، سبب عظیم علت ہے ان احکام پر عمل کرنے کی، قطع نظر ان مصالح سے۔ کس بات پہ معتبر ہے؟ مطیع کو ثواب ہوگا، عاصی کو عذاب ہوگا۔ اس کا مدار مصلحت پر نہیں، اس کا مدار کس پر ہے؟ حکم پر۔ اچھا، لیس الامر علی ما ظن، جیسے گمان کر لیا گیا ہے یا کچھ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان حسن الاعمال وقبحها، اعمال کا حسن اور قبح اس معنی میں کہ اچھے کام پر ثواب کا مستحق ہوگا اور غلط کام پر عذاب کا مستحق ہوگا، یہ من کل وجہ عقلی ہے، عقل میں آئے گی تو ہے، عقل میں نہیں آئے گی تو مانے۔
علیہ السلام کا معذور فرما یہ کہا جائے معتزلہ کا موقف ہے کہ مصلحت سمجھ میں آئے گی حکم پر عمل ہوگا، مصلحت سمجھ میں نہیں آئے گی حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ شریعت حکم دینے والی نہیں ہے، اوصاف بیان کرنے والی ہے۔ شریعت کا وظیفہ اخبار ہے عن خواص الاعمال، شریعت حکم نہیں دیتی، یہ بتاتی ہے کہ نماز پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، روزہ رکھو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ یہ خبر ہے، انشاء نہیں۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ انشاء۔ شریعت کا کام انشاء نہیں ہے، شریعت کا کام کیا ہے؟ خبر۔ وظیفۃ الاخبار عن خواص الاعمال، اعمال کے خواص سے خبر دینا، علامہ ہی علیہ دون انشاء الایجاب والتحریم۔ شریعت کا کام کسی چیز کو واجب کرنا نہیں، کسی چیز کو حرام کرنا نہیں، صرف نفع نقصان بتانا ہے، کرنا اس کی مرضی ہے، کرے یا نہ کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے طبیب دواؤں کے خواص بیان کرتا ہے، بنفشہ پیو گے تو یہ ہوگا، دار چینی کھاؤ گے تو یہ ہوگا، گڑ کھاؤ گے تو یہ ہوگا، کیوں؟ طبیب نے یہ بتاتا۔ انواع المرض، فلاں بیماری ہو تو یہ کھاؤ گے فائدہ ہوگا، فلاں بیماری میں یہ کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا۔ طبیب کا کام یہ بتانا ہے کہ نزلے میں کیا کھانا ہے، بخار میں کیا کھانا ہے، پیٹ درد میں کیا کھانا ہے، اس دوائی کی کیا خصوصیت۔ شریعت کا کام یہ ہے۔ اما انه ظن فاسد، جیسے وہ ظن فاسد تھا، یہ بھی کیا ہے؟ تمجہ سنت بادی الرائے، شریعت اس کو تھوکتی ہے ظاہر رائے میں بھی، بادی الرائے کلم کھلا، شریعت اس کو ظاہر رائے میں بھی کیا کرتی ہے؟ مسترد کرتی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اعمال کے فضائل بیان کیے ہیں وہاں فرضیت بھی بیان کی ہے۔ مثلا چند مثالیں دیں گے۔ قیام رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر مسجد میں تشریف لائے، رمضان میں تہجد پڑھا، لوگ آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، دوسرے دن پھر آ کے کھڑے ہو گئے، تیسرے دن حضور نہیں آئے۔ کیا پتا کیوں نہیں آیا؟ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یا فرض کیا جانا مستقل عمل ہے، فرض نہ کر دیا جائے یا مداومت دے کر فرض نہ سمجھ لیا جائے۔ خشیت ان یکتب علیکم، میں آج جان بوجھ کر نہیں آیا، اگر دوام ہو گیا تو کہ اللہ پاک کی طرف سے فرض نہ کر دیا جائے یا میرے تسلسل کی وجہ سے فرض نہ سمجھ لیا جائے۔ یا مثلا فرمایا کہ ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ ایک چیز حرام نہیں تھی، سوال کیا ہے، حرام ہو گئی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں حج کا کیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آپ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج کیا ہے؟ یہ شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور نے کہا میں ہاں کہہ دی تو مصیبت میں پڑ گئے لوگ، کہ نہیں، کیوں لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ اگر حضور ہاں فرما دیتے تو ہو تو گیا تھا۔ تو مکے والے تو ہر سال کر لیں گے، انڈونیشیا والے کیا کریں گے؟ نہیں، پاکستانی کیا کریں گے؟ ایسا سوال جس سے غیر واجب چیز واجب ہو جائے یا حرام چیز حلال، حلال چیز حرام ہو جائے، اب ایسا سوال نہ کیا کرو۔ ان اعظم المسلمین جرما، مسلمان میں جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شیء، جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم یحرم علی الناس، جو حرام نہیں کی گئی تھی، اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ کہ حرام ہونا، حلال ہونا، واجب ہونا، غیر واجب ہونا مستقل عمل ہے، یہ کسی عمل کے تابع نہیں۔
اچھا ایک بات یہ بات غلط کہ شریعت کا کام صرف خبر دینا نہیں، شریعت کا کام فرض کرنا، واجب کرنا، حلال کرنا، حرام کرنا، یہ بھی کس کا کام ہے؟ ایک بات اور، اچھا یہ بھی ہے کہ اس کذالک کا اگر ایسا ہوتا، مثلا مثال دیتے ہیں، اگر مصلحت کا پر مدار ہے تو روزے کے افطار کا حکم کہ یرید اللہ بکم اليسر، جہاں قضاء کا حکم دیا ہے کہ عدۃ من ایام اخر، اگر رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے تو کیا کرو؟ دوسرے دنوں میں رکھ لو۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہاں مدار حکم ہے یا مصلحت ہے؟ اگر مصلحت مدار ہو، ایک مقیم کو روزہ تکلیف دیتا ہے، اس کو قضا کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک مسافر کو روزہ کچھ نہیں کہتا، اس کو روزہ کھولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر ایک لطیفہ سناؤں گا۔ مجھے اکثر سفر کرتا رہتا ہوں، مغربی دنیا سے واپس آئے نا تو دن سمٹ جاتا ہے، سورج ادھر جاتا ہے، جہاز ادھر آتا ہے، درمیان میں 4-5 گھنٹے گم ہو جاتے ہیں۔ ایک بار میں نیو یارک سے لاہور آ رہا تھا، 16 گھنٹے کی فلائٹ نان اسٹاپ، سورج ادھر جا رہا ہے، جہاز ادھر آ رہا ہے۔ رمضان تھا، رمضان میں روزہ کھولا، افطاری کی، 2 گھنٹے کے بعد سحری تھی، الٹ سائڈ آ رہا تھا، سورج کی دوڑ ادھر ہے، جہاز کی دوڑ ادھر ہے، تو مجھ سے درس وہ کیا پوچھنے لگی، سر روزہ رکھیں گے؟ میں نے حساب لگا رکھا تھا، میں نے کہا پاگل نہیں رکھوں گا، 8 گھنٹے کا روزہ سارا، وہاں جا کے 18 گھنٹے کا ضرور رکھنا۔ جاتے ہوئے روزہ لمبا ہو جاتا ہے، سورج کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، آتے ہوئے روزے کو لٹا رہے ہیں، سورج کو لٹا رہے ہیں، تو اب 8 گھنٹے کا روزہ کیا کہتا ہے؟ میں کہا رکھوں گا۔ لیکن مسافر کو اگر روزہ نقصان تکلیف نہیں دیتا تو اس کو روزہ کھولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور مقیم کو روزہ تکلیف دیتا ہے، بھٹی میں وہ کم مزدور کام کر رہا ہے بیچارہ، اور جون کا روزہ کیا کرے گا وہ؟ اس کو کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے ہے یہ۔ لو کان ذالک کذالک، اگر یہ بات ایسے ہو کہ مصلحت پر حکم موقوف ہو، حکم پر نہیں، تو پھر کیا ہو؟ جاز افطار المقیم الذی یتعانی کا طعام المسافر، مقیم کو روزہ کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے جو مشقت محسوس کرتا ہے مسافر کی طرح، اور مسافر بمکان الحرج، وہ حرج المبنی علی الرخص، رخصت کس میں مبنی ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ولم یجوز افطار المسافر المترفع، مسافر ہے اور بطرف یعنی کہ اس کو تکلیف کوئی نہیں روزے میں، اس کو اجازت صحیح ہونی چاہیے۔ اسی طرح سائر الحدود التي حدها الشارع، جو بھی احکام شریعت نے مقرر کیے ہیں، اگر مصلحت پر حکم پر عمل موقوف ہوگا تو پھر شریعت کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو جس طرح یہ ہے کہ حکم پر موقوف نہیں ہے، اسی طرح مصلحت کی معرفت پر بھی موقوف نہیں ہے۔ مصلحت سمجھ میں آئی ہے تب عمل کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آئی تب چلیں جی۔ كيف ولو كان ذلك كذلك لجاز إفطار المقيم الذي يتعاني كتعاني المسافر لمكان الحج المبني عليه الرخصة، ولم يجوز إفطار المسافر المتوفي، وكذلك سائر الحدود التي حدها الشارع، ووجبت أيضا أنه لا يحل أن يتوقف في امتثال أحكام الشرع إذا صحت به الرواية على معرفة تلك المصالح لعدم الاستقلال يقول كثير من الناس في معرفة كثير من المصالح، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عندنا من عقولنا، ولذلك لم يزل هذا العلم مظنونا
به على غير أهله ويجتهد له ما يجتهد في تفسير كتاب الله ويحرم الخوض فيه بالرأي الخالص غير المستند إلى السنن والآثار وذهب من ایک وجہ تو یہ بتائیے نا، پھر وہ معاملہ سارا الٹ ہو جائے، پھر تو فیصلہ شریعت نے نہیں کرنا، فیصلہ بندے نے کرنا ہے کہ مجھے یسر ہے کہ عسر ہے۔ اگر عسر یسر بندے پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی کام کرے گا؟ اس لیے حکم پر عمل مصلحت کے پر موقوف نہیں ہے، مصلحت کے علم پر موقوف نہیں ہے، حکم پر عمل حکم پہ موقوف ہے۔ ایک وجہ اور بھی کہ دیکھیں، عقلیں مختلف ہیں، تمام انسانوں کی عقلیں برابر ہیں، ہر آدمی الگ الگ فیصلہ کرے گا، پھر برداشت بھی مختلف ہے، مزاج بھی کیا ہے، بعض مزاج برداشت والی ہیں، بعض نہیں، بعض کی عقل ایک دائرے کی ہے، بعض کی دوسری دائرے کی ہے۔ یہ تو سارا کھلارا پر بچہ ہے، اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو برداشت ہو رہا ہے، اس کو برداشت نہیں ہو رہا، تو معیار تو انسان ہو گیا خود۔ تو دوسری بات، تیسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ عقل والے ہیں اور سب سے زیادہ معتمد ہیں، پھر سینئر کی بات ماننا جونیئر کا کام ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام مولوی صاحب ہیں، ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں، ان کو کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، بڑے مولوی صاحب کو کچھ اور بتا رہے ہیں، تو بڑا چھوٹے کی بات مانے گا یا چھوٹا بڑے کی بات مانے گا؟ ایک عام انجینئر ہے، ایک اسپیشلسٹ انجینئر ہے، تجربہ کار ہے، یہ کس سے پوچھے گا؟ سینئر سے۔ سینئر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تب بھی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ چھوٹے مفتی کو بڑے مفتی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ کام وکیل ہے، ایک وکیلوں کا وکیل ہے، یہ سینئر سے پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے تب مانے گا، نہیں سمجھ میں آ رہی تب مانے گا۔ سینئر مجھ سے زیادہ، حضور سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ لکون نبی سے اوسا کو عقولنا، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری عقلوں سے زیادہ حضور زیادہ معتمد ہیں۔ عقل مند بھی سب سے زیادہ کون ہے؟ حضور ہے۔ اس طرح دنیا میں جونیئر آدمی سینئر کی بات بغیر سمجھے بھی مانتا ہے، دین میں بھی حضور کی بات کو بغیر سمجھے ماننا یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ یہ دلی بھی سمجھ آئیے، یہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسق عندنا من عقولنا، وہ تیسری بات۔ مصالح کا علم ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے بھائی، اسی لیے اس علم کے پھیلاؤ میں بڑا بخل کیا گیا ہے۔ مظنون به بظنین، ما ہوا علی الغیب بظنین، اس علم یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، فلہذا لم یزل هذا العلم مظنونا به علی غیر اہل، نااہلوں سے اس کو دور رکھا گیا ہے، اس علم کو نااہلوں سے دور رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ وہ قرآن پاک کی تفسیر میں شرط ہے۔ تفسیر قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں اتنے علوم شرط ہیں، 14 علوم بتاتے ہیں، لیکن یہ فرق ذہن میں رکھنا، ایک کا فہم قرآن، اس کا دائرہ الگ ہے، ایک کا تفہیم القرآن، اس کا دائرہ الگ ہے۔ خود قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کی آیت میں حکم ہے، نہیں ہے، حلال ہے، یہ تو فہم ہے، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن سے آرگو کرنا یہ مفسر کا کام ہے، ہر آدمی کا کام ہے۔ قرآن سے دلیل پکڑنا، اس کی تفہیم، فہم اور چیز ہے، تفہیم اور چیز ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، یہ بڑا ایون ورڈ بھی آندھی ہے جی، نہیں بھائی، فہم کا دائرہ اور ہے اور تفہیم کا دائرہ، سادہ سی مثال ہے، وکیل قانون کو سمجھتا ہے،
لیکن کیا ہر وکیل قانون پر دلائل دے گا؟ قانون کے جواز عدم جواز پر ہائی کورٹ قبول کرے گا؟ اس کی کوالٹی الگ ہے. بار میں رجسٹرڈ ہو، 10 سال کا تجربہ ہو. قانون پہ آرگو کرنے والا وکیل اور ہے، قانون کو بطور دلیل پیش کرنے والا وکیل اور ہے، اور قانون کی حیثیت پر بحث کرنے والا وکیل قرآن پاک کو سمجھنے کا دائرہ اور ہے، اور قرآن پاک سمجھانے کا دائرہ اور ہے. وہ پھر تفسیر، وہ 14 علوم شرط ہے بھائی، اس کے بغیر کوئی آدمی قرآن پاک کی تفسیر نہیں کرے گا. یشترط له ما یشترط فی تفسیر کتاب اللہ. جو شرطیں قرآن پاک کی تفسیر کے لیے ہیں وہی شرطیں اس علم پہ بحث کے لیے. یحرم الخوض فی بالرأی الخالص. اپنی رائے پر بحث کرنا یہ حرام ہے جب تک قرآن، حدیث یا آثار صحابہ پر نظر نہ ہو. آئی تھنک، میں یہ سمجھ نہیں بھائی نہیں. یار خالص، رائے خالص سے مراد محض رائے سے جس کا سہارا سنن اور آثار نہ ہو. غیر المستند الی السنن والآثار، صرف اپنی سوچ پر سنن نبویہ، آثار صحابہ کی طرف نسبت کیے بغیر وہاں اگر کوئی دلیل ہے تو رائے کا اظہار بھی ہے، اگر وہاں کوئی ماخذ نہیں ہے تو رائے کا اظہار رائے محض ہے. اس پر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس وجہ سے بھی اس علم پر بحث کرنا ہر آدمی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ پاک نے خاص لوگوں کو دیا ہے، ہر آدمی کو، ہر عالم کو بھی مثال دیتے ہیں. اس کی مثال وہ نہیں ہے جو تم نے دی ہے. ایک مثال، ظہر مما ذکرنا من التقلیہ بالشرع. آپ نے کیا مثال دی تھی؟ اللہ نے حکم دیا ہے، کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بس، اور کوئی غرض نہیں ہے مثال میں. مثال اس کی یہ ہے کہ سردار ہے، اس کا ایک نوکر بیمار ہو گیا، باقیوں کو کہا کسی کو دوسرے کا علاج کرو یار، دوائی پلاؤ. وہ مریض جو نوکر ہے مالک کی یہ بات مانے گا، مالک کا حکم بھی مانے گا اور خود بھی کچھ فائدہ ہوگا. مالک کا حکم بھی مانا، مالک خوش بھی ہوگا، لیکن خود اپنا بھی فائدہ ہے. میں یہ مثال بولی جو تم دے رہے ہو. ایک آدمی کا مثلا سید المرض عبید، غلام اس کو بیمار ہو گئے، صلی علیہ رجل خاص ایک آدمی کو سرد کیا، یسقیہم دوا، اور دوا پلائے. فإن اطاعوا، اگر انہوں نے اطاعت کی تو سید کی اطاعت کی، وہ راضی ہوگا. اصابہم خیرا، شاباش دے گا. ونجوا من المرض، شاباش بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی. فإن عصوا عصوا السید، اگر اس کے نمائندے کی بات نہیں مانی تو سردار کی، سردار ناراض ہوگا. ہاتھ ابھی مخاطب ہو، جازاہم اسوا، وہ بھی سزا دے گا کہ میرا آرڈر نہیں مانا انہوں نے، لیکن خود بھی کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. الکو من المرض. اللہم صلی علی وسلم.